نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوشي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر پارس و شام سے گزر. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر. حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر. گر چاہے دل کشا بہت اس نے فرنگ کی بہار. گر چاہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. طائر کے بلند و بام سے دانا و دام سے گزر. طائر کے بلند و بام سے دانا و دام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشادہ ہے شرق و غرب. کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشادہ ہے شرق و غرب. تیغ حلال کی طرح ایشے نیام سے گزر. تیغ حلال کی طرح ایشے نیام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور.
ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کریم آقا دی ذات بابرکت دے درود و سلام دا نذرانہ پیش کروں اس بار میں دعا گوا کہ آج دا درس مثنوی مالک حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مثنوی نو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، جے سمجھ عطا نہ ہوئے تھے، اس واسطے دعا گوا کہ مالک اس عطائی سمجھ نو لے کے عملی زندگی میں جب دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تواڈے سامنے قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ دی تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا، سورہ بقرہ دی 108 نمبر آیت ہے، جہدے وچ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یعنی اے ایمان والے لوگو، ایمان اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو، اے ایمان والے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی انشاءاللہ اسے آیت مبارکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایسے موضوع دے متعلقہ جناب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جناب دے رومی اے دے متعلقہ انشاءاللہ کچھ درس لین دی کوشش کریں گے۔ سیدھا سیدھا جا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت 208 دراصل میرے بابا سرکار نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ دیں کا زمانہ ایک حیات ایک دلیل کم نظری ہے قصہ جدید و قدیم، یہ ماسٹر والی تھوڑا جا کٹا دے کہ زمانہ ایک ہی ہے، زندگی بھی یہی ہے، جویں کیونکہ انسان دی فطرت پچھلے ہزاراں سالاں تو بلکہ جدوں دا یہ بنیا ہے فطرت ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پاک دیاں درجناں ہوئی ہیں کہ فطرت ایدی اونجی ہے، اور جے فطرت ایدی بالکل سیم ہی ہے تو پھر ایدہ ہدایت لین اور ہدایت تو دور ہونے دا طریقہ کار بھی ہوئی ہے، اگ دی فطرت جے ساڑنا ہے تو پھر او دا ایک طریقہ کار بھی ایک علیحدہ ہی چولہا بنا کے سیپریٹ رکھا جاتا، ہاتھ نہیں لایا جاتا، جویں دا او دا ایک فطرت ہے اس حساب نال او دا رویہ بنایا جاتا ہے۔ پانی دی فطرت ہے یہ پھیل جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اس واسطے اینو چیز بھی اجدی دے وچ رکھا جاتا ہے جس وچ پھیلے نہ یا جڑی اینو جذب نہ کر سکے۔ مطلب فطرت نو ہینڈل کرنے واسطے معاملات بھی ادھر ادھر کیتے جاتے ہیں۔ انسان دی فطرت جویں دی ہونے کروڑاں سال پہلے بھی اجدی ہوئی سی، اللہ تعالیٰ نے اس فطرت نو ہینڈل کرنے واسطے
انبیاء دا نزول فرمایا، انبیاء نازل ہوئے، انبیاء دی آمد ہوئی تے اس واسطے ہوئی کہ کسی طرح اسی اپنی جڑی فطرت ہے یہ بدلاؤ لیا کے ہدایت والے پاسے، کیونکہ فطرت ہی بدلاؤ ہوتا ہے، بدایت والا بندہ ہوتا ہے تو فطرت چ بدلاؤ ہوتا ہے، بندہ ہدایت والا بھی ہوتا ہے۔ اور انسان دی فطرت یہ بات ہے کہ یہ کسی ایک پاسے ضرور ہوتا ہے، درمیان چ رہ نہیں سکتا، یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء نو بھیج کے فطرت نو راہ دکھائی، انسان دی فطرت نو وہ راہ دکھائی جڑی راہ ہدایت والے پاسے جاندی سی، کیونکہ یہ فطرت یہ ہے کہ یا تے ہدایت ہوے گا یا بدعت ہوے گا، یا اچھائی ال جائے گا یا برائی ال جائے گا، درمیان چ نہیں رہے گا۔ ہن انبیاء دا جڑا ایک درس و تدریس دا ایک ساری سلسلہ سی وہ تے ختم ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایویں نہیں انبیاء دا سلسلہ ختم کیتا، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، مکمل طور تے جے کو سمجھنا چاہے دین تے مکمل ہے، لیکن ہر اس بندے واسطے مکمل ہے جیڑا دین سمجھے، جیڑا نہ سمجھے تو واسطے نہ مکمل ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک پوری مکمل ہدایت ہے، لیکن ہدایت تو واسطے کچھ نہیں سمجھنا، جنہوں نے سمجھ نہیں ہوتے واسطے کوئی ہدایت نہیں، چونکہ فطرت ادو بھی انجی سی تو ہن بھی انجی ہے۔ اس واسطے جڑا قرآن پاک دا حکم نامہ نا یہ نہیں بھی اس ویلے دے بندے، کیونکہ بعض اوقات علماء یہ شرح کرنے کے دوران پھر نال دستے نے کہ جی وہ فلانے فلانے صحابی دے واسطے ایسا ایسا نزول ہویا ہے، وہ اصل وچ منافقت کر رہا سی تے کریم آقا نے پھر یہ پڑھ کے دسیا بندے دا پتر بن اسلام چ پورا داخل ہو۔ قرآن پاک مکمل طور تے ہدایت ہے، اور اج دے بندے واسطے بھی ہدایت ہے، یہ نہیں انہوں نے ہدایت ملی سی۔ یہ حکم نامہ جڑا ہوندا ہے پیا سورہ البقرہ آیت نمبر 208 جہدے وچ حکم نامہ ہوندا ہے کہ ایمان والو پورے دے پورے اسلام چ داخل ہو، اور قرآن پاک دی ہدایت لے بھی وہ بندہ سکتا ہے جڑا اس خیال نال پڑھے کہ گل ہی میرے نال ہوندی ہے، توجہ اس پاسے ہوئے کہ یہ جڑی گل ہو رہی ہے میرے نال ہو رہی ہے، کسی اور نال نہیں ہوتی پئی، مینوں ہدایت دیتی جاتی ہے۔ المختصر کے سمجھ یہ لگی کہ اللہ تعالیٰ سانو پہندا ہے، سانو سارے اللہ پہندا ہے کہ پورے دے پورے اسلام چ داخل ہونا۔ اگے کی حکم ہے شیطان دی پیروی نہ کرنا۔ ہوں ساڈا خیال ہے کہ اسی تو اسلام چ داخل ہوئے ہیں، اسی تو کلمہ پڑھنے ہیں، ساڈا ایمان ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نبی، ساڈا ایمان ہے کہ قرآن ہدایت دی مکمل کتاب ہے، کلمہ اسی بھی پڑھنے ہیں۔ ساڈا خیال ہے کہ اسی اسلام دے وچ داخل ہو گئے ہیں، اسلام دے کچھ قواعد و ضوابط نے، اسلام دے قواعد و ضوابط بعد چ پڑھ لوندے، پہلا اسلام دا معنی پڑھ لویے۔ اسلام دا مطلب ہوتا ہے سلامتی، سلامتی ہوتی ہے امن، امن ہوتا ہے سکون، سمجھ ہوتی ہے نا؟ کسی کو کی پوچھن جانا ہے اج من چ چھاتی مارو، جے تے سکون ہے اسلام چ داخل ہے، امن بحال ہے اسلام چ داخل ہے، سلامتی دیا آوازاں نے اسلام چ داخل ہے، جے اے نہیں پھر میرا منہ زبانی آخر نال اسلام چ داخل نہیں ہوتا۔ یہ تے اسلام دا تعارف ساڈی چونکہ جیڑی محفل ہے خاص اس موضوع تے اسی اسلام چ داخل کینج ہو سکتے ہیں،
حکم یہ ہو گیا کہ اے ایمان والو اسلام چ پورے دے پورے داخلہ ہو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، جاگ کے میری گل سننی ہے، جڑے جڑے ستے ہیں ذرا ہوش کرو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کسی ایک پاسے لگ جا۔ قرآن پاک نے حکم میں دے دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اسلام وچ پوری طرح داخل ہو جا، پوری طرح داخل ہو۔ میں نہ اسلام چ پھر داخل کیوں جاؤں؟ میں تو کلمہ بھی پڑھنا ہو گیا، باقی بھی نماز، حج، روزہ، زکات جو جو میرے بس وچ مسائل تو پھر بھی میں اسلام چ داخل نہیں۔ سادہ جا قانون تعارفی طور تے تانوں دسیا گیا ہے اسلام دے وچ داخل جے تے سلامتی چ ہے، امن چ ہے، سکون چ ہے تے پھر اسلام چ داخل ہے۔ کیونکہ اسلام دے وچ داخل ہونے کی گل کریے، چلو سارے صحابہ بڑے تو بڑے مقام والے نے، اچھا چلو صحابہ نوں چھڈ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کرن لگے۔ جناب دے گھر دے حالات انج نے کہ 3 دن فاقہ کشی چلتی ہے پی، لیکن چہرے تے وہ سکون ہے، بڑے بڑے بے سکون جب جناب دے رخ انور نوں ویکھدے تے پرسکون ہو جاندے نے۔ یہ مطلب ہے کچھ امن ایسا بحال ہوئے ہے جہاں تاثرات چہرے تے ایسے نے کہ ویکھن والا بندہ چہرہ ویکھ کے تو پرسکون ہو جاتا ہے۔ جناب دی زیارت نہیں میرے دل میں سکون چاہیے۔ مطلب جہے اسلام چ داخل ہوئے وہ پوری طرح پرامن نے۔ بے شک انہوں نے زندگی پڑھ کے ویکھو، تسی کسی بھی ایک صحابی کا ذکر کر لو، راتی بڑی اچھی شان بولی ہے، میرا ذاتی شوق ہوتا ہے، میں نہ یار میری بڑی عقیدت ہے جی میں مقامات کی گل کراں تے سب نال اونچا مقام صحابیاں دے وچوں حضرت علی دا، سارے صحابیاں دے وچوں سب نال اونچا مقام حضرت علی دا۔ لیکن میرا ذاتی طور تے بھی شوق ہوتا ہے کہ یار شان تے اونچا ہے، لیکن ساڈیاں قوالیاں نہیں ہیں، محفلاں نہیں، انہاں دے وچ میرے یا علی دے نعرے کیوں لگدے جناب دے اس یار غار دے نعرے کیوں نہیں لگدے؟ جڑا راتی وہ تذکرہ ہے میں بڑا خوش ہویا اس گل تے، بڑا اچھا لگا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ بھی بڑا ضروری ہے، حضرت عمر فاروق کا تذکرہ بھی بڑا ضروری ہے، حضرت عثمان غنی کا تذکرہ بھی بڑا ضروری ہے۔ مقام بے شک حضرت علی کا بڑا ہے، لیکن میرے آقا نے سارے صحابائی ستارے نمانے نے جدی بھی تسی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ۔ المختصر میں صرف دسنا چاہنا کسی بھی ایک صحابی دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لو، نہ وہ تھانوں ظاہری آسائشاں مل گیا، مال متا دی بھی کمی ملے گی، معاملات دے وچ پیچیدگی ملے گی، لیکن پرسکون ایسے کہ جتھے بہندے نے انہاں دے کول دوجے بہن والے بھی یہ محسوس کرتے ہیں یار اس بندے کو بیٹھ کے دل سکون جا جا، یعنی اپنا سکون اینا بحال ہویا ہے کہ گفتگو دے وچ لہجے دے وچ وہ امن ٹپکدا پیا کہ نال بہن والا بندہ محسوس کردا یار یہ کول بیٹھ کے بڑا سکون جا۔ ہن بھی انجی ہے، میں شروع گزارش کیتی سی زمانہ ہے کہ یاد ہے ہن بھی انجی ہے، جڑے اسلام چ پورے داخل ہوئے نے نا انہاں دے کول بیٹھ کے دل سکون پاندا ہے۔